سوال یہ ہے، ٹوائلٹ کے اندر اللہ کے نام کو نہیں لے جانا چاہیے، کوئی لکھی ہوئی چیز کو، تو جو لوگ وہاں پر اخبار اور رسالے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ علم کی بے حرمتی ہے۔ نجاست والی جگہیں ایسی ہیں کہ جن سے جلد از جلد فارغ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں بھی عادت سے متعلق ہیں۔ آپ جس طرح اپنے آپ کو ٹرین کریں گے، بلکہ بچپن سے جس طرح آپ بچوں کو ٹرین کریں گے، اسی طرح بڑے ہو کر وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی عادات کو بدلنا چاہیے۔ وہاں نہ ذکر کیا جاتا ہے، نہ ہی کچھ پڑھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہاں کتابیں وغیرہ اس طرح رکھنی چاہیے، کیونکہ نجس جگہ ہے یہ۔ ان کا سوال ہے، اگر کوئی بچہ بچپن سے لیفٹ ہینڈڈ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو بھی بچپن سے کھانے اور استنجا کے لیے یہ سینس دی جانی چاہیے کہ کھاتے وقت دایاں ہاتھ استعمال ہو، اگرچہ لکھتے وقت وہ الٹا یا اور باقی کاموں میں استعمال کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر واقعی اس کی کوئی ایسی ریزنز ہیں تو زبردستی جبرن سیدھا ہاتھ نہ استعمال کروائیں، اللہ یہ کہ ٹریننگ دینی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ عموماً وہ بایاں ہاتھ زیادہ استعمال کرتے، لیکن ڈانٹے ڈپٹے بغیر اور غصہ کیے بغیر آپ آرام سے اس کو دائیں طرف لے آئیں، ٹرین کر دیں، تو ایسا کرنا اگرچہ تھوڑا مشکل ہوگا لیکن ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیپنیز اپنے بچوں کو صرف دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے بھی لکھنا سکھاتے ہیں، ایکولی دونوں ہاتھوں سے لکھنا سکھاتے ہیں بچپن سے، اور بچے سیکھ جاتے ہیں۔ بچوں کو آپ جس طرح چاہیں ٹرین کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں میں برابر کی قوت رکھتے تھے، دونوں ہاتھ استعمال کر سکتے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ایک ہاتھ میں قوت زیادہ ہوتی ہے دوسرے کی نسبت، اور بعض لوگوں کی یہ بائیں ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر بسا اوقات والدین کی غفلت سے وہ چیز روٹین یا عادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ ایسی شکل میں بھی نجاست کے لیے بایاں ہاتھ ہی مخصوص ہونا چاہیے اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اس کو بائیں ہاتھ سے کھانا منع کیا تو اس نے کہا میں دائیں سے کھا نہیں سکتا، تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا خدا کرے کبھی نہ کھا سکو۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ شخص مرتے دم تک اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہ لے جا سکا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت سخت ناپسند کیا کہ کھانے کے وقت بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ یہ جو ٹوائلٹس ہیں یا نجس جگہ ہیں، یہ شیطان کی آماج گاہیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ناپسندیدہ جگہ بھی ہیں۔ ایسی جگہوں پر بلا ضرورت بہت دیر بیٹھے رہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جادوگر عموماً نجس چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جادو میں، اور جنات کا حملہ بھی یہیں پر ہوتا ہے، انگزائٹی وغیرہ کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہاں بیٹھ کر کوئی بھی اور کام کرنا، صرف پڑھنا نہیں بلکہ کچھ اور کرنے بیٹھ جانا، یہ بھی درست نہیں۔ جتنا جلدی انسان فارغ ہو اور باہر نکلے، اس سے دوسرے بھی اذیت سے بچتے ہیں۔ بسا اوقات ایک گھر میں بہت ٹوائلٹ نہیں ہوتے، ایک شخص گیا اور اس کو عادت ہے آدھا گھنٹہ لگانے کی اور دوسرا باہر تکلیف اٹھا رہا ہے، تو کس قدر ناپسندیدہ بات ہے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف میں بعض اوقات صرف کلیشز اس بات پر ہو جاتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم اس میں استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو بلا وجہ اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جتنا جلدی انسان ان چیزوں سے فارغ ہو تو بہتر ہے۔ دیکھیں کہ مسلم شاور ہو تو ہاتھ سے استنجا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ صرف شاور سے کیسے استنجا ہو سکتا ہے؟ نجاست کو محسوس کرنا اور پھر اس کو صاف کرنا اور اس کا اطمینان کرنا کہ جسم پر کوئی نجاست باقی نہیں رہی، یہ ضروری ہے۔ اگر بیڈ کے نیچے ہی پیالہ رکھا گیا تو طہارت کیسے ہوگی؟ اس میں یہ ہے کہ طہارت کے دو طریقے ہیں، مٹی کے ڈھیلے بھی اور پانی بھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ پانی استعمال کرتے ہوں تھوڑا سا، یا یہ کہ مٹی کے ڈھیلے بھی پاس رکھے ہوئے ہوں۔ آج کے دور میں جیسے ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اذان کے وقت بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ بیت الخلاء میں ضرورت کے وقت ہی جا سکتے ہیں، اور اگر ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اذان ہو رہی ہے یا کسی مسجد میں درود شریف پڑھا جا رہا ہے یا کہیں تلاوت ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز بیت الخلاء میں جانے کو مانے نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ وہاں آپ ساتھ اس کا جواب نہیں دیں گے، یعنی اذان کا جواب وہاں نہیں دیں گے، جیسے سلام کا جواب آپ نے نہیں دیا تو اذان کا جواب بھی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اس کی لاجک کیا ہے کہ وہاں بات کرنا منع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کی بہت سی چیزوں میں اگر لاجک سمجھ نہ بھی آئے تو حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی حرج بھی نہیں کہ انسان مختلف احکامات کی حکمت جاننے کی کوشش کرے۔ آپ دیکھیے کہ
سلام کا جواب دینا منع، اذان کا جواب دینا منع، کوئی پڑھنے کی چیز لے جانا منع. یہ سب چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ صرف کام سے جاؤ اور کام کے بعد واپس آؤ اور وہاں گھر بنا کے مت بیٹھ جاؤ. ہاں، مومن پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، گندی جگہوں سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اذا مروا باللغو مروا کراما. ہم واش روم کے اندر ہی وضو بھی کرتے ہیں، تو کیا وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ اور دیگر دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ منہ ہلائے بغیر دل کے اندر ہی دعا پڑھ لیں. اس میں ایسا ہے کہ آج کل کے جو واش رومز ہیں جن میں کوئی نجاست سامنے نہیں ہوتی اور سب کچھ پانی سے بہا دیا جاتا ہے، تو جب نجاست باقی نہیں رہتی تو باقی اگر اس جگہ کو نہانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو وضو کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، اور وضو سے پہلے اگر دعا پڑھی جا رہی ہے اور بعد میں، تو اس میں حرج نہیں ہے. ہاں، اگر نجاست وہاں موجود ہے کسی بھی طرح تو اس صورت میں آپ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کا نام پاکیزہ ہے اور پاکیزہ جگہ پر ہی لینا چاہیے. انہوں نے ایک دو حکمت اور بھی بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے جسم سے جو فاسد مادے نکلتے ہیں اس میں مختلف قسم کے ہارمفل بیکٹیریا شامل ہوتے ہیں. اگر انسان ایسی جگہوں پر بہت دیر بیٹھا رہتا ہے تو اس بات کا احتمال ہے کہ ہوا کے ساتھ وہ بیکٹیریا اور وائرسز شامل ہو کر دوبارہ انسان کی ناک کے راستے انسان کے جسم میں جائیں اور اس کو تکلیف دیں. دوسرا یہ کہ پیشاب کے اندر ایسڈ بھی ہوتا ہے، اور وہ جب جسم کو بہت دیر تک لگا رہتا ہے اور اس کو دھویا نہیں جاتا تو وہ بھی بیماری اور تکلیف کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے کیا حکم ہے کہ ایسی اذیتوں سے، نجاستوں سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو اور فوراً وہاں سے ہٹ جاؤ. پھر آپ دیکھیے کہ مسلمان کو زیادہ دیر تک تنہائی میں بھی ننگے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. واش رومز میں الماریاں اور ڈریسنگ کا سامان بھی ہوتا ہے، بچے بھی جاتے ہیں، ان کو تیار کرتے وقت باتیں بھی ہو جاتی، تو کیا یہ غلط ہے؟ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر ٹوائلٹ صاف ہے، آپ نے ڈھک دیا اس کو، سیٹ اوپر ڈال دی اور اس کے بعد آپ باقی کام وہاں کر رہے ہیں، تو وہ اب کیا ہو گیا؟ ایک عام کمرے کی طرح ہی ہو گئی. بالکل ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ کے نیچے پاٹ تھا، تو اگر وہ پاٹ اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ ایک عام بیڈ روم کی طرح ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر نجاست ختم ہو جاتی، وہاں سے بالکل صاف کر دی جاتی ہے، ایگزاسٹ چل رہا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی وہاں گندی چیز نہ اسمیل کی شکل میں ہے نہ کسی اور شکل میں، تو اسی جگہ کو دوسری چیزوں کے رکھنے، اٹھانے اور بات کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ بعض اوقات بیت الخلاء میں بھی بے دھیانی میں ذکر میں زبان چلتی جاتی ہے، تو ایسا کیا کیا جائے؟ جو کام بے دھیانی میں ہو جائے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور شیطان بھی عام طور پر ذکر بھلواتا ہے اور وہاں زیادہ یاد کرواتا ہے. شاید انسان تنہا ہوتا ہے. اگر بیت الخلاء کے اندر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے تو کیا کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے گی؟ اتارنے سے پہلے پڑھی جائے گی. اور کپڑوں کا بھی حکم یہی ہے کہ بہت دیر اتار کر بغیر لباس کے نہ بیٹھا جائے. گوبر اور ہڈی کے استعمال کی ممانعت کیوں کہی گئی؟ ان دونوں میں جذب کی صلاحیت نہیں ہوتی. گوبر کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اکثر ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو نقصان دہ ہو سکتے ہیں اور وہ جسم کے اندر بھی جا سکتے ہیں. اسی طرح یہ کہ ہڈی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے. یعنی انسان جیسے گوشت کھا کے ہڈی پھینک دیتا ہے تو جنات اس کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے. پبلک ٹوائلٹس میں عام طور پر باہر کے ملکوں میں پانی نہیں ہوتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ پیپسی کا کین وغیرہ جو ہوتا ہے یہ عام طور پر خالی مل بھی جاتا ہے، یا یہ کہ عموماً کوئی بھی سافٹ ڈرنک پینے کے بعد انسان اس کو تھوڑا سنبھال لے اور بیٹھنے سے پہلے کچھ نہ کچھ پانی ساتھ لے جائے. اس سے وہ باہر گرنے کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے ٹیشو سے اپنے آپ کو اچھی طرح صاف کر لے اور پھر واش کر لے. لیکن اگر کہیں کچھ بھی نہ ہو تو خالی ٹیشو سے بھی اگر ساری نجاست جذب ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ٹیشو کی ساخت اور صلاحیت اور مٹی میں فرق ہے. مٹی مکمل طور پہ پاک کر دیتی جبکہ ٹیشو مکمل طور پہ پاک نہیں کرتا. اس سے پھر بھی جسم کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں رہ جاتی. یعنی پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ مٹی کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں کہ جو اس نجاست کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں. تیمم کے اندر یہ حکمت بتائی گئی تھی. آپ ایکٹینومائسیٹس مٹی کے اندر ہوتے ہیں جو نجاست کو صاف کرنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن ٹیشو پیپر کے اندر ایسی چیز نہیں ہوتی. اس لیے ان دونوں کی ماہیت میں فرق ہے. اگرچہ بوقت ضرورت جب کچھ اور میسر نہیں اور صرف ٹیشو ہے تو صاف کر لیجئے اور نماز نہیں چھوڑیے، نماز پڑھ لیجئے. آپ نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ رخصت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دوسرا لباس نہیں اور ایک ہی لباس ہے اور وہ نجس ہے اور سخت مجبوری ہے
تو وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ اس لباس میں بھی نماز پڑھے گا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر پیالہ خالی چھوڑ دیا جائے اور اس سے پورے کمرے میں جرمز پھیل جائیں گے تو یہ ہے کہ پیالہ ڈھکا بھی تو جا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی طہارت اور پاکیزگی تھی وہ شاید دنیا کے کسی اور انسان کے اندر ہو۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی کو چھوڑ دیجیے۔ اگر فجر کی نماز میں آنکھ ذرا دیر سے کھلے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور واش روم بھی جانا ضروری ہے اور واش روم میں دیر لگنے کا احتمال بھی ہے، نماز کا ٹائم نکل جائے اور واش روم سے فارغ نہ ہو تو صرف جلدی میں وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تو پھر کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھ لیجئے، اگر قابل برداشت ہے تو درست ہے، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ نماز میں نجس ہو جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں اپنے اوپر ناروا بوجھ نہ ڈالیے اور آئندہ سے رات کو جلدی سوئیے تاکہ صبح آنکھ جلدی کھلے۔ کچھ لوگوں کو فون پر بھی بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، واش رومز میں وہ کارڈلیس ساتھ لے جاتے ہیں، ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ میں نہاتے وقت پہلے میوزک سنا کرتی تھی، کیا اب اسماء الحسنی سن سکتی ہوں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں سنیں گی آپ، بس اپنا کام ختم کریں گی اور جلدی باہر آئیں گی۔ کموڈ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، کہیں ایسا منع نہیں کیا گیا، یہ ہے کہ صرف نجاست سے بچنا ضروری ہے، خواہ کموڈ ہو یا دوسرا WC ہو۔ گلے میں خانہ کعبہ کا لاکٹ پہن کر جایا جا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے نا، اس کا احترام بھی ضروری ہے، تو ایسے لاکٹ صرف زینت کے مواقع پر پہنی اور باقی اوقات میں اتار دیجیے۔ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے، اس کی دو حکمتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو حیا کا تقاضا، دوسرے انسان اور جانور کا فرق بھی۔ جانوروں میں سے بھی بعض ہر جگہ نجاست نہیں بکھیرتے، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن کچھ پرندے وغیرہ یہ نہیں دیکھتے کسی کا سر ہے یا کپڑا ہے یا کیا ہے، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر کوئی بات نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتے جو ہیں حفاظت کے اور دوسرے فرشتے وہ اس وقت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وقت زیادہ دیر لگانا اپنے آپ کو حفاظت سے محروم کرنا، اسی وجہ سے پھر جنات کا حملہ بھی ہوتا ہے نا۔ کیا تسبیح جیب میں رکھ کر باتھ روم جا سکتے ہیں؟ کیا تسبیح شاعر اللہ میں سے ہے؟ وہ تو صرف گننے کا ایک آلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ شاعر اللہ صرف وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود شاعر بنایا ہے، مثلاً قرآن پاک ہے یا پھر مساجد ہیں یا پھر اسی قسم کی اور چیزیں، جو آلات ہیں وہ شاعر نہیں ہیں۔ ان کا جواب بہت اچھے کہتے ہیں، ہم انگلیوں پہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، پھر انگلیاں بھی تو ساتھ لے جاتے ہیں۔ بیسیکلی جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے لکھی ہوئی چیز لے جانے سے، ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ کی بات ہوئی تھی، اب آپ کہیں گے وہ تو لکھی چیز نہیں، لیکن خانہ کعبہ ماڈل ہے، اللہ نے جس کو اپنا گھر کہہ دیا، اس لیے اس کی بات کچھ اور ہے، اس کے گرد تو طواف بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے ماڈل کو لے جانا اور ایک عام بیڈ کو لے جانا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ سوال ہے، بعض اوقات بیت الخلاء جانے کے بعد دعا یاد آتی ہے، اس پر کیا کریں؟ کیا اندر پڑھیں گے؟ پھر جو بھول گیا سو بھول گیا، جو ہو چکا سو ہو چکا، اندر بیٹھ کر دعا نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی باتھ روم میں اذان کی آواز آتی ہے، خود بخود بے خیالی میں جواب دے دیتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ بے خیالی بے دھیانی معاف ہے۔ حکم کیا ہے کہ جب کوئی چیز انسان بھول جائے تو جو ہی یاد آئے تو انسان اپنی اصلاح کر لے۔ مثلا نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی تم میں سے نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ ہاں، کلمہ طیبہ پڑھنا نہاتے وقت، یہ ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے، اور عموماً یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جب تک نہانے کے بعد یا نہاتے وقت شاید کلمہ طیبہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک انسان پاک نہیں ہوتا، اور خصوصاً اگر ناپاکی سے نہانا ہو۔ ایسی کوئی بھی چیز سنت میں موجود نہیں ہے۔ طہارت نیت کے ساتھ ہے، نہ کہ زبان سے کچھ لفظ بولنے کے ساتھ۔ کلمہ طیبہ سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ دل کی ہے، نہ کہ جسم کی۔ جسم کی پاکیزگی کے لیے پانی ہے، مٹی ہے،